بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کی 3 ویڈیوز میں ہم نے اسلامیات فرسٹ ایئر کے پہلے چیپٹر کا پہلا حصہ قرآن مجید کا تعارف، اس کی جو 3 مشقیں تھیں وہ ہم نے حل کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم باب اول کا دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ پارٹ 2 میں منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح ہے، جس کے شروع میں سورہ بقرہ کی 39 آیات دی گئی ہے اور اس کے بعد سورہ انفال جو ہے وہ مکمل ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی مشق، جس میں 1 سے 7 تک آیات کی تشریح اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس مشق میں جو تفصیلی اور مختصر سوالات ہیں ہم ان کو حل کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تفصیلی سوالات۔ تو ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ یہ دوسرا حصہ جو ہے پہلے باب کا، جس میں منتخبہ آیات دی گئی ہے، ان میں تقریباً ہر مشق میں ایک ہی تفصیلی سوال دیا گیا ہے، جس میں 2 آیات دی گئی ہیں۔ ان دونوں آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح کرنی ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پر دونوں آیتوں کا ترجمہ و تشریح لکھ دی ہے، تاکہ جو آسان لگے آپ اسی ایک کو ہی یاد کریں، اور امتحانوں کے جو پرچے ہوتے ہیں ان میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کا ترجمہ تشریح لکھیں گے۔ یہاں صرف یاد کرنے کے لیے دونوں آیتوں کا ترجمہ تشریح لکھا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں، پہلا سوال ہے کہ درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ الف الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ با ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جواب، پہلے الف کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس کی تشریح۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ترجمہ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تشریح، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں متقی لوگوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی 3 صفات اس ایک آیت میں بیان ہوئی ہیں جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ایمان بالغیب، پرہیزگار اور نیک لوگ بغیر دلیل اور مشاہدے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا، نماز پورے اہتمام سے مستقل طور پر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، انفاق فی سبیل اللہ، کہ مومنین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ با ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ دوسری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تشریح، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ اپنی سخت گیری، ہٹ دھرمی اور دین سے دشمنی میں اس قدر مجنون ہو گئے ہیں کہ آپ انہیں خیر خواہی کے ساتھ دین کی دعوت دیں یا نہ دیں، وہ اب سیدھے راستے پر نہیں آنے والے۔ آگے مختصر سوالات ہیں، جن میں سے پہلا سوال ہے سورہ بقرہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ چونکہ یہ سورہ بقرہ کی پہلی مشق ہے تو اس میں سورہ بقرہ کا تعارف بھی آ گیا ہے کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس سورت میں مومنین کی تعریفی اور کفار کی سازشیں بیان کی گئی ہیں اور منافقین کے مکر و فریب کو واضح کیا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سے آگے اگر آپ مزید تفصیل اس کی بیان کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس وجہ سے پڑا کہ اس سورت میں جو ہے ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس میں بقرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ نمبر 2، حروف مقطعات کیا ہیں؟ جواب، قرآن مجید کی بعض سورتوں کے شروع میں کچھ علیحدہ علیحدہ حروف آئے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جیسے الف، لام، میم، ہا، میم وغیرہ۔ ان کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، یعنی
کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ باقی کسی کو بھی ان کا مطلب یا معنی معلوم نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ جواب، قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو دنیا میں نافرمانی سے بچاتے ہیں اور دائمی کامیابی چاہتے ہیں، قرآن مجید انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدی للمتقین سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ درج ذیل سوالات جو ہے ان کے درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلے نمبر پہ بقرہ لفظ کے معنی کیا ہیں؟ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے مطابق قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ نمبر 3، ان لوگوں کے کانوں اور دلوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے، یہ سورہ بقرہ میں کفار کے لیے کہا گیا ہے، با جواب درست ہے۔ والسلام۔ یہ تمام مشقیں جو ہے ایک ایک ویڈیو میں دی جا رہی ہیں، تو آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر لیں گے تو ہر نیو ویڈیو کا آپ کو جو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، تو اس میں آپ کو ہر مشق دیکھنے میں آسانی ہوگی، یا پھر آپ پلے لسٹ میں چلے جائیں گے تو بھی آپ کو آسانی کے ساتھ تمام مشقیں حل شدہ مل جائیں گی۔ والسلام۔